السلام علیکم ناظرین، آج ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے کلمات پر مشتمل ایک منفرد کتاب جسے رسالۃ الحقوق کہتے ہیں اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ حقوق اور واجبات دو ایسی حقیقتیں ہیں جن کی جڑیں زمانہ قدیم سے انسانی زندگی میں راسخ ہیں، یہاں تک کہ انسانی حقوق کی علمبرداری 21ویں صدی کے شعار میں شامل ہے۔ انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں انسانی حقوق کا نعرہ تو بلند کرتی ہیں، لیکن عملی زندگی میں اس کی تطبیق نظر نہیں آتی، جبکہ اسلام جو پوری دنیا کے لیے دین رحمت ہے، اس نے آج سے 1400 سال پہلے انسانی حقوق کی ایسی تصویر کشی کی کہ جس کی مثال لانے سے زبان عاجز ہے اور اس کے بیان سے قلم قاصر ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے انسانیت کے حقوق پر مشتمل ایک ایسا دستور پیش کیا۔ اگر انسانیت اس دستور پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، اور اس دستور کا نام رسالۃ الحقوق ہے، یعنی مجموعہ کلمات امام زین العابدین علیہ السلام، جن میں معاشرے کے ہر فرد، طبقے، ہر صنف کے حقوق کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ تمام احادیث کے مشاہدے کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس رسالۃ الحقوق کی نسبت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف درست ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی مختلف کتب میں مختلف اسناد کے ساتھ اس رسالے کی نسبت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف درست قرار دی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس رسالے میں 50 حقوق کو بیان کیا ہے، لیکن بعض معاصرین نے اپنی مطبوعات میں 51 حق شمار کیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی روایات میں حق الحج یعنی حج کا حق درج کیا ہے، لیکن صاحب تحفۃ العقول نے جس انداز میں اس رسالے کو درج کیا ہے اس میں حج کے حق کو ذکر نہیں کیا۔ پس جنہوں نے 51 حق ذکر کیے ہیں انہوں نے دونوں روایات کو جمع کیا ہے۔ اللہ کے انسان پر حقوق۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جان لو اللہ تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے کہ تیرے اوپر اللہ کے کئی حقوق ہیں جو تیری ہر اختیاری حرکت، تیرے اختیاری سکون کے لمحات، منزلوں پر تیرے نزول اور تیرے اعضاء و جوارح کی اختیاری حرکات کو محیط ہے، نیز ان آلات و وسائل کو بھی شامل ہیں جن کو تم استعمال کرتے ہو۔ ان میں سے کچھ حقوق دیگر حقوق سے بڑے ہیں۔ تیرے اوپر اللہ کا سب سے بڑا حق وہ ہے جو ذات تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے تجھ پر واجب قرار دیا ہے۔ اس کا تعلق اللہ کے اس حق سے ہے جو تمام حقوق کی بنیاد ہے، باقی حقوق اسی سے منشأب ہوتے ہیں۔ پھر اس نے تیرے مختلف اعضاء و جوارح کے بشمول تیرے سر سے لے کر پاؤں تک اسے تیرے اوپر تیرے لیے واجب قرار دیا، اور پس اس نے تیرے اوپر تیری نظر کے حق، تیرے کان کے حق، تیری زبان کے حق، تیرے ہاتھ کے حق، تیرے پاؤں کے حق، تیرے پیٹ کے حق اور تیری شرمگاہ کے حق کو واجب قرار دیا۔ یہ وہ 7 اعضاء ہیں جن کے ذریعے افعال و اعمال انجام پاتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے تیرے اوپر تیرے افعال کے کچھ حقوق مقرر کیے، پس اس نے تیرے اوپر تیری نماز کا ایک حق، تیرے روزے کا ایک حق، تیرے صدقے کا ایک حق، تیری قربانی کا ایک حق اور تیرے افعال و اعمال کا ایک حق مقرر کیا۔
تیرے حقوق کے بعد تیرے اوپر ان لوگوں کے حقوق لازم ٹھہرتے ہیں جن کے حقوق کی ادائیگی تیرے اوپر واجب ہے۔ ان حقوق میں سب سے زیادہ ضروری تیرے اماموں رہنماؤں کے حقوق، پھر تیرے ماتحتوں کے حقوق، پھر تیرے قرابت داروں کے حقوق ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جن سے کچھ دیگر حقوق منشأ ہوتے ہیں۔ بس تمہارے پیشواؤں کے حقوق 3 ہیں۔ ان میں سے تیرے اوپر سب سے ضروری حق تیرے حکمران پیشوا کا حق ہے، پھر تیرے علمی پیشوا یعنی استاد کا حق ہے، پھر تیرے مالک پیشوا کا حق ہے، اور ہر منتظم و محتم رہنما امام ہے۔ پھر تیرے ماتحتوں کے 3 حقوق ہیں۔ ان میں تیرے اوپر سب سے ضروری حق تیرے ان ماتحتوں کا ہے جن کے تم حاکم ہو، پھر تیرے ان ماتحتوں کا جن کی تعلیم تیرے ذمے ہے، کیونکہ جاہل عالم کا ماتحت شمار ہوتا ہے۔ پھر تیرے ان ماتحتوں کا حق ہے جن کے تم مالک ہو، یعنی تمہارے ازواج اور مملوکوں کا حق، اور تیرے رشتہ داروں کے حقوق زیادہ ہیں۔ یہ حقوق قرابت میں نزدیکی کے لحاظ سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بس تمہارے اوپر ان میں سب سے زیادہ اہم حق تیری ماں کا حق ہے، پھر تیرے باپ کا حق ہے، پھر تیرے بیٹے کا حق ہے، پھر تیرے بھائی کا حق ہے، پھر سلسلہ وار جو زیادہ نزدیک تر یا زیادہ حقدار ہو اس کا حق ہے، پھر تیرے مالک کا حق ہے جو تمہارا ولی نعمت ہے، پھر اس آزاد شدہ غلام کا حق ہے جس کے ولی نعمت تم ہو، پھر اس کا حق ہے جس نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے، پھر تیری نماز کے مؤذن کا حق ہے، پھر تیرے پیشے امام کا حق ہے، پھر تیرے ہم نشین کا حق ہے، پھر تیرے ہمسایہ کا حق ہے، پھر تیرے ساتھی کا حق ہے، پھر تیرے شریک کار کا حق ہے، اس کے بعد تیرے مال کا حق ہے، پھر تیرے مقروض کا حق ہے، پھر تجھے قرض دینے والے کا حق ہے، پھر تیرے ساتھ گھل مل جانے والے کا حق ہے، پھر تیرے برخلاف دعویٰ کرنے والے مدعی کا حق ہے، پھر تیرے اس مخالف کا حق ہے جس کے خلاف تم مدعی ہو، پھر تجھ سے مشورہ لینے والے کا حق، پھر تجھے مشورہ دینے والے کا حق، پھر تجھ سے نصیحت طلب کرنے والے کا حق ہے، پھر تجھے نصیحت کرنے والے کا حق ہے، پھر تم سے بڑے کا حق ہے، پھر تم سے چھوٹے کا حق ہے، پھر تجھ سے مانگنے والے کا حق ہے، پھر اس کا حق ہے جس سے تم مانگتے ہو، پھر اس کا حق ہے جس کے قول و فعل سے تمہیں کوئی برائی پہنچے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ اہل بیت اطہار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔